اردو کتاب میلے کی افتتاحی تقریب کے صدر محترم، اردو لائبریری کے چیئرمین، جامع مسجد اور مدرسہ بیت العلوم کے چیف ٹرسٹی، مشہور صنعتکار الحاج خالد عمر صدیقی صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے رونق مہاراشٹر اردو اکیڈمی کے چیئرمین احمد رانا صدیقی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، حاضرین مجلس، اردو زبان ملک میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اردو کے تئیں غیر مسلم شعراء کا جو کردار رہا ہے، اردو کتابوں پر ملک کے مصنفین کی جو دسترس رہی ہے، آپ دیکھو گے ان میں بڑی تعداد غیر مسلموں کی رہی۔ اردو کتاب میلہ ہمارے شہر میں تیسری یا چوتھی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے، اور جب پہلی مرتبہ اردو کتاب میلہ اس شہر میں منعقد کیا جانا تھا اور اس کے لیے امتیاز خلیل، عبدالحلیم صدیقی، ظہور بھائی اور دیگر ان کے رفقا اور ٹیم کے لوگوں نے ایک لمبی کوشش کی تھی، اور سرکار کی تعاون سے انہوں نے اردو کتاب میلے کا انعقاد کیا تھا۔ اس میلے کے انعقاد کے تئیں سرکاری نمائندوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اردو کتاب میلہ سرکار کی طرف سے اس شہر میں منعقد کیا جاتا ہے جسے ضلع ہونے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور مالیگاؤں ایک تعلقہ ہے۔ اگر تعلقہ پیلس کے اوپر اگر اس اردو کتاب میلے کا انعقاد ہوگا تو اس کی کامیابی کی کیا ضمانت ہوگی؟ لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ جو لوگ کسی وقت مخالفت کر رہے تھے یا اندیشوں کا اظہار کر رہے تھے، بعد میں ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں اردو کتاب میلے کو جو کامیابی مالیگاؤں میں ملی، کسی اور شہر میں اور کسی اور جگہ نہیں مل سکی۔ ایک بڑی بات تھی، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اردو کتاب میلے کا انعقاد بہت مشکل ہے، جیسے ہمارے ساتھی عبدالحلیم صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک ہوا تھا، ایک اندیشہ ایسا تھا کہ اس کی کامیابی اور اس کا انعقاد بہت بڑی بات ہے، لیکن مالیگاؤں کی عوام نے خاص طور پر میں مبارکباد دوں گا اہلیان شہر کو کہ اردو کتاب میلے کے تئیں جس بیداری کا انہوں نے ثبوت دیا تھا اور جس طرح اردو کتابوں کی خرید کی تھی، اس سے پورے ملک میں مالیگاؤں کو ایک مقام حاصل ہوا تھا، اور اردو کے ذمہ داران کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اردو کتاب میلہ پورے ملک میں سب سے کامیابی کے ساتھ اگر منعقد ہوا تو وہ مالیگاؤں۔ کروڑوں روپے کی کتابیں لوگوں نے خریدی تھی۔ ابھی جمیل کرانتی صاحب نے یہ کہی کہ یہ شہر فقیروں کا شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، اس میں 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں کچے علاقوں میں رہتے ہیں اور اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ ٹیکسٹائل کے علاوہ شہر میں کوئی روزگار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مالیگاؤں کے لوگوں نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے، اردو کو فروغ دینے کے لیے جو قربانی دی ہے اور ان کا جو یوگدان ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں احمد رانا صاحب سے کہوں گا کہ مالیگاؤں پر آپ کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے یہاں پر تھوڑی سی توجہ دی تو آپ دیکھو گے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے۔ ماضی میں کسی وقت کارپوریشن میں جس وقت عبدالمالک میئر تھے، انہوں نے اردو گھر کے لیے ایک تجویز پاس کی تھی، اور اس کو یہ تجویز بھیجی گئی تھی سرکار کو۔ کانگریس سرکار کے زمانے میں اردو گھر کو منظوری نہیں مل سکی تھی، لیکن بی جے پی سرکار نے اردو گھر کو منظوری دی اور تقریباً 4 سے 6 کروڑ روپے کا فنڈ دیا،
اور اردو کتاب گھر بنا. یہ وہ سچائی ہے جس کے اظہار میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آج اس موقع پر آپ اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں. یہ عمارت جو کروڑوں روپے کے صرفے سے بنی، آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے اور یہاں پر کچھ ایسا پروگرام اگر مالیگاؤں کے لیے آپ دے دیں گے جس سے مالیگاؤں میں تعلیم یافتہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے کوئی راستہ بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالیگاؤں والوں کے لیے آپ کا احسان ہوگا. عمارت دی ہے آپ نے. کہتے ہیں کہ مکان کی رونق مکین سے ہوتی ہے. اگر مکان بن گیا، اردو گھر بن گیا اور وہاں پر کوئی نفع بخش کام نہیں ہو سکا، برائے نام گھر بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہاں سے کچھ ایسے پروگرام چلنے چاہیے جن پروگرامات کے ذریعے سے مالیگاؤں کے لوگوں کو فائدہ ہو، اردو زبان کو فائدہ ہو، اردو فروغ پائے. تو اس سلسلے کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور جو پروگرام آپ مالیگاؤں کو دیں گے اس پروگرام کو کامیابی سے چلانے کے لیے آپ کی طرف سے فنڈنگ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ سرمایہ کسی بھی پروگرام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ مالیگاؤں کو مل جائے گی تو اردو گھر انشاءاللہ مالیگاؤں والوں کے لیے نفع بخش ہوگا. ورنہ ایک خالی عمارت لے کر کے اور کبھی کبھی کسی پروگرام کے لیے وہاں پر لوگ جمع ہو جائیں، اس سے مالیگاؤں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ مالیگاؤں تشریف لائیں. ایک شہری نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے جن مشقتوں کے ساتھ سفر کیا اور مالیگاؤں تشریف لائے، آئندہ بھی مالیگاؤں آپ کی تشریف آوری ہوتی رہے گی اور مالیگاؤں کو کچھ اچھا پروگرام آپ کے ذریعے سے ملے گا. مجھے یہ امید ہے. اللہ آپ کی اور ہم سب کی مدد فرمائے. میں اردو کتاب میلے کے تمام ہی ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. کہتے ہیں نا، اردو کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. بہت بہت شکریہ.